الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا وزر له ولا وازر له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا وشفيعنا وسيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. معزز सामीन, मैंने आपके सामने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब मुक़द्दस से सूरत अल-आराफ की एक आयत करीमा तिलावत की है। आज के मौजू का उन्वान है आज़ादी का तसव्वुर और उसके तकाज़े। इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुअज़्ज़ज़ बनाया है, ख़ुद मुख्तार बनाया है। इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज़ाद बनाया है, ये किसी का ग़ुलाम नहीं है। जो आयत करीमा आपके सामने तिलावत की है, इस आयत करीमा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात का ज़िक्र है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान का ज़िक्र है कि नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबीयुल उम्मी है। अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूल नबीयल उम्मी,
نبی الامی، یہ حضور کی صفت ہے، یہ حضور کی شان ہے، یہ حضور کا مقام ہے۔ امی کہتے ہیں ان پڑھ کو، جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ یہ نہ پڑھنا نہ لکھنا یہ کوئی ایک چیز صفت تو نہیں ہے۔ معاشرے میں جس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا ہے، ہم کہتے ہیں اس کو پڑھنا لکھنا ہی نہیں آتا ہے، اچھی صفت نہیں ہے۔ لیکن یہی صفت اگر حضور سے لگا دی جائے تو یہ صفت بھی اعلیٰ ہو گئی ہے، اس لیے کہ نسبت تبدیل ہو گئی ہے۔ ایک کپڑا ہے، باہر کہیں صفائی ستھرائی کے لیے اس سے پچارا بن جائے، دوسرا ہے اس سے جائے نماز بن جائے، چیز کی نسبت تبدیل ہو گئی۔ نبی الامی حضور کی شان ہے، حضور کی صفت ہے، حضور کا کمال ہے۔ کیسے؟ اس لیے کہ اگر حضور پڑھتے اور لکھتے تو مشرکین کہتے، کافر کہتے، مخالفین کہتے کہ یہ قرآن اپنی طرف سے لکھتے ہیں، یہ قرآن اپنی طرف سے پڑھتے ہیں، کہیں سے پڑھ کے ہمیں سناتے ہیں، کہیں سے لکھ کے ہمیں بتاتے ہیں۔ اسی لیے حضور کی شان یہی ہے۔ 21ویں پارے میں پہلے پیج میں اگر آپ پڑھیں، 21ویں پارے کے پہلے پیج میں فرمایا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اے میرے محبوب اس سے قبل آپ نے کوئی کتاب نہیں پڑھی ہے۔ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، نہ آپ نے اپنے دائیں ہاتھ سے کوئی چیز لکھی ہے، اس لیے کہ لکھائی عموماً دائیں ہاتھ سے ہوتی، کوئی ایک آدمی بائیں ہاتھ سے بھی لکھتا ہے، تو عموماً کی بات فرمایا کہ نہ آپ لکھ سکتے ہیں، نہ آپ پڑھ سکتے ہیں، نہ آپ نے کہیں پڑھا ہے، نہ آپ نے کہیں لکھا ہے۔ یہ کلام جو کمال والا ہے یہ ہم نے آپ کو عطا کیا ہے۔ اس آیت میں حضور کی صفات کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ یہ جو صفت ہے نبی امی، یہ اس کا ذکر تورات میں بھی ہے، مکتوباً فی التورات، مکتوباً عندهم فی التورات والانجیل، انجیل میں بھی اس کا ذکر ہے، تورات میں بھی اس کا ذکر ہے۔ فرمایا حضور کی صفت کیا ہے؟ نبی الامی کے بعد یأمر بالمعروف وینہاہم عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، یہ حضور کی تعریفات کا ذکر ہے۔ ویحل لہم الطیبات، حضور ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال فرمائیں گے، جو نجس ہے، ناپاک ہے، جو انسان کے لیے بہتر نہیں ہے، ان کو حرام کریں گے۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، جو خبیث چیزیں ہیں، خبیث الفطرت چیزیں ہیں، جس سے انسان کی طبیعت میں خباثت آتی ہے، اس سے منع فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر اچھی صفات ہے۔ فرمایا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، حضور کی صفت یہ ہے کہ ان لوگوں سے ان کے بوجھ اتاریں گے، وہ غلامی کی جو بوجھ ہے، وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، وہ رسیاں جن رسیوں میں یہ جکڑے ہوئے ہیں، یہ پسے ہوئے ہیں، فرمایا ان رسیوں کو حضور نے ان کو آزاد کرنا ہے۔ یہ حضور کی تعریف ہے، یہ حضور کی صفت ہے، یہ حضور کا مقام ہے۔ تو آج کا موضوع ہے آزادی کے تقاضے اور اس کا تصور، کہ آزادی کا تصور کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہے، آزادی کس چیز سے ہونی چاہیے، آزادی کا مقصد کیا ہے۔ یہ جو انسان ہے یہ اللہ کا غلام ہے، یہ انسان اللہ کے علاوہ کسی کا غلام نہیں ہے، کسی کا بندہ نہیں ہے، کسی کا عبد نہیں ہے، یہ آزاد اور خود مختار ہے۔
دنیا میں بے شمار مخلوقات ہے. یہ اللہ کا کمال ہے کہ اللہ نے اپنی مرضی سے جس طرح اس نے چاہا مخلوقات پیدا کی ہے، اور سب کو یہ جو فطرت ہے، خاصیت ہے، یہ ایک جیسے دیا ہے. سب کو ایک جیسے دیے خاصیت اور فطرت. اگر آپ چھوٹے سے جانور، یہ جو چونٹیاں ہوتی ہیں نا، چھوٹی سی چونٹیاں ہوتی ہیں، ذرا جائے نا ان کے گھر کے ساتھ ذرا چھیڑ چھاڑ تو کر لے، پتہ چلے نا وہ آپ کو وہاں رہنے دیتے کہ نہیں دیتے، آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں. اتنے بڑے انسان کو وہاں سے بھگا دیتے ہیں، رہنے نہیں دیتے ہیں. کسی پرندے کے گھونسلے پہ جائے، کسی بلی کے بچوں کو چھیڑے، کسی مرغی کے بچے کو چھیڑے، ذرا پتہ چلے کہ آگے سے رد عمل کیا ہوتا ہے. کہ اللہ نے ایک خاصیت، ایک طبیعت پیدا کی ہے. ان تمام مخلوقات میں واحد انسان ہے جو خود مختار ہے. خود مختار ہے. باقی سارا نظام اللہ نے فکس بنایا ہے. انسان خود مختار ہے، اس لیے کہ اس نے جواب بھی دینا ہے، باقی کسی چیز نے جواب نہیں دینا ہے. یہاں تک فرشتے جو اللہ نے مقرر کیا ہے، یہ نظام چلاتے ہیں، یہ بادل چلاتے ہیں، یہ بارش برساتے ہیں، یہ سارا نظام چلاتے ہیں، وہ خود مختار نہیں ہے. بارش کا ایک قطرہ اللہ کے حکم کے بغیر وہ برسا نہیں سکتے. اللہ کے حکم کے بغیر جبریل امین حضور کے پاس تشریف نہیں لا سکتے. جبریل امین فرشتوں کا سردار، اتنے طاقتور، کافی دن ہو گئے حضور کے پاس آئے نہیں تھے. حضور چاہتے تھے کہ جبریل امین آ جائے، ان سے بات چیت کروں. جب آئے اللہ نے بھیجا، حضور نے پوچھا بڑے دن ہوئے، بڑے عرصے بعد آپ آئے ہیں. یہ سورۃ مریم میں ہے، 16 پارے میں. فرمانے لگے وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ. ہم جب بھی آتے ہیں آپ کے رب کے حکم کے بعد ہی آتے ہیں، اس سے پہلے نہیں آ سکتے. وَمَا نَتَنَزَّلُ، ہم نازل نہیں ہوتے، نہیں آتے، إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، آپ کے رب کے امر کے ساتھ آتے ہیں. چاہے وہ فرشتے ہے، یہ آسمان ہے، یہ سورج ہے، یہ ستارہ ہے، یہ سارا نظام، یہ فکس نظام ہے. جس ٹائم سے یہ سورج آج طلوع ہوا ہے، اگلے سال بھی طلوع ہوگا، اگلے سال اس دن پھر بھی وہاں سے طلوع ہوگا. اللہ نے فکس کیا ہوا ہے. ہمارے کمپیوٹر نظام تو آگے پیچھے ہو جاتا ہے نا، کرنا ہم کچھ چاہتے ہو جاتے کچھ اور بھی. ایسا نظام اللہ نے فکس بنایا ہے. یہ پہاڑ ہل نہیں سکتے، یہ دریا جیسا اللہ چاہتے ہوئے ویسے ہی ہوتا ہے، یہ بارش اسی طرح. یہ سارا نظام انسان ہے کہ اس کو اللہ نے آزاد بنایا ہے، اس کو مکلف بنایا ہے، اس کو اصول اور قواعد بتایا ہے کہ آپ نے زندگی اس طرح گزارنی ہے، آپ نے زندگی اس طرح گزارنی ہے. آپ کو غصہ بھی آئے گا، آپ نے اس کو برداشت کرنا ہے. آپ کو پریشانی بھی آئے گی، آپ نے برداشت کرنا ہے. آپ کو خوشی آئے گی، آپ نے شکر کرنا ہے. بات ہو رہی تھی آزادی کے تصور اور تقاضے. انسان آزاد ہے، یہ کسی کا غلام نہیں ہے، یہ صرف اللہ کا غلام ہے. اور اللہ کی غلامی کی جو صفت ہے، یہ عظیم الشان صفت ہے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کا جب ذکر ہم کرتے ہیں، ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ، ہم حضور کے ساتھ کیا لگاتے ہیں؟ عبدہ لگاتے ہیں. انسانوں میں، فرشتوں میں، اس پورے کائنات میں جو سب سے اعلیٰ مقام ہے حضور کا ہے. مخلوقات میں حضور کا مقام سب سے اعلیٰ ہے، لیکن ان کی صفت کیا ہے؟ عبدہ، اللہ کے بندے، اللہ کے غلام، اللہ کے بندے. جہاں معراج کا ذکر آتا ہے
معراج عروج سے ہے، بلندیوں سے ہے۔ اللہ نے ان کو بلندی عطا کی، اعلیٰ مقام عطا کیا۔ اللہ نے وہ چیزیں دکھائے جو کسی کو نہیں دکھائی۔ انسان تو انسان ہے، فرشتوں کو بھی نہیں دکھائی۔ لیکن وہاں کیا فرماتے ہیں؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، عبد فرمایا، بندہ۔ یہ انسان کی صفت ہے۔ انسان کو اللہ نے آزاد بنایا ہے، کسی کا غلام نہیں بنایا، کسی کا ماتحت اس حوالے سے کہ اس کی غلامی کرے نہیں بنا ہے، کسی کی بندگی کرنے والا نہیں بنا ہے۔ بندگی کرے گا تو صرف ایک اللہ کی کرے گا، عبادت کرے گا تو ایک اللہ کی کرے گا، خالق مانے گا تو ایک اللہ کو مانے گا، رازق مانے گا تو ایک اللہ کو مانے گا۔ یہ انسان کا عقیدہ یہی ہونا چاہیے، یہ انسان کی صفت ہونی چاہیے۔ حضور کی جو صفت یہاں بیان کی گئی ہے کہ لوگوں کو غلامی سے نجات دلوائیں گے۔ وہ غلامی کیا تھی کہ لوگ اپنے خود ساختہ بتوں کے سامنے سجدہ ریز تھے، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے خدا تھے اور ان کے سامنے سجدہ کرتے تھے، یہ غلامی میں پھنسے ہوئے تھے۔ اپنے معبودان باطلہ کے سامنے سجدہ ریز تھے، شیطان نے دھوکے میں ڈالا تھا، شیطان نے ورغلایا تھا۔ حضور اسی لیے تشریف لائے تھے کہ لوگوں کو اس غلامی سے نجات دلائے، لوگوں کا رشتہ اپنے خالق کے ساتھ ڈائریکٹ کرے۔ اور حضور نے نبوت والی زندگی میں سب سے زیادہ اگر محنت کی ہے تو اسی بات پر کی ہے۔ 23 سالہ نبوت والی زندگی ہے، 40 سال میں نبوت ملی ہے، 13 سال مکی زندگی ہے، 13 سال صرف اسی کام پر لگائے ہیں، صرف ایک کام پر لگائے ہیں، صرف ایک مقصد پر لگائے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے ساتھ، اپنے معبود کے ساتھ لوگوں کا رابطہ کرائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ آپ کا ایک معبود ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، یہ جو آپ نے بنا ہے یہ خود ساختہ ہے، یہ آپ کے اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہی بات سمجھاتے رہے اور اسی بات پہ لڑائی چلتی رہی۔ آج بھی دنیا میں جو لوگ بت پرستی کرتے ہیں نا، وہ بھی آج ایسے ہی کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہیں، پھر اس کو سامنے رکھتے ہیں، اس کا پوجا پاٹ کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ آج بھی وہی سلسلہ ہے۔ یہ شیطان ہمیشہ اس کی کوشش ہے کہ کسی بھی رنگ میں انسان کو گمراہ کر دے، یہ اس نے ڈیوٹی لی ہوئی ہے۔ تو آزادی کا تصور اور تقاضے، آزادی یہ ہے کہ غیر اللہ سے، اللہ کے جو شرک جو لوگ کرتے ہیں ان سے آزادی دلوائے، یہ ہے حقیقی آزادی، یہ ہے اصل آزادی۔ اور دوسرے نمبر پر جو تصور ہے کہ بالکل آزادی، کہ انسان آزاد ہے جو مرضی کرے، اس طرح نہیں ہے۔ دنیا کے کسی بھی ملک میں وہ لوگ جو آزادی کے نعرے لگاتے ہیں، وہ لوگ جو کہتے ہیں میرا جسم میرے مرضی کا نعرہ لگاتے ہیں، ان کے ملک میں بھی جائے، جس ملک میں بھی جائے، دنیا کے جس ملک میں جائے، جدید سے جدید، آزاد سے آزاد ملک میں بھی جائے، اگر لین میں کچھ لوگ لگے ہوئے ہیں، اس لین کی بھی خلاف ورزی کرے نا، ذرا کر کے دکھائے۔ یہاں ہمارا تو سب کچھ چل جاتا ہے، وہاں لین کی خلاف ورزی بھی تو کر کے دکھائے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کیسے خلاف ورزی کر سکتے ہیں۔ آزادی کہیں نہیں ہے اس طرح جو ہمارے اوپر توپا جا رہا ہے، جو ہمارے ذہنوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ اللہ کی مخلوقات ہے تو اللہ کی مرضی کے مطابق چلیں گے، یہ سب کچھ اللہ نے بنایا ہے تو اللہ کی مرضی ہوگی، اس کا خالق وہی ہے، بنانے والا وہی ہے، اس کو مٹانے والا وہی ہے۔ جو شخص یہ نعرہ لگاتا ہے کہ میرا جسم میرا مرضی، اس سے پوچھا جائے کہ جسم آپ نے بنایا ہے، اس جسم میں روح آپ نے ڈالا ہے،
جب اللہ ختم کرنا چاہے آپ روک سکیں گے؟ جب اللہ بیمار کرنا چاہے تو آپ اس کو روک سکیں گے؟ ڈاکٹر وہ صرف علاج معالجہ کر سکتے ہیں، شفا دینا نہ دینا یہ اس کا کام ہے۔ ڈاکٹر جتنی مرضی جتنی محنت کرے، اللہ نے شفا نہیں دینے، اس کو کوئی شفا نہیں دے سکتا۔ جس کو شفا دینا ہے تو اللہ اس کے لیے تھوڑا سا وسیلہ ذریعہ بھی بنا دیتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آزادی، وہ آزادی جو انسان کی عزت کے لیے، انسان کی تکریم کے لیے، کہ انسان دوسرے کا غلام نہ ہو، اس حوالے سے انسان آزاد ہے۔ اور یہ جو آزادی ہے اللہ رب العزت نے ہم اہل پاکستان کو عطا کی ہے، آزادی، وہ آزادی کہ جہاں آج بھی جو ہمارے بھائی مسلمان ہیں، جب وہ اللہ کا حکم لاگو کرتے ہیں نا، قربانی کرتے ہیں، اس گائے کو ذبح کرتے ہیں، تو پھر فسادات شروع ہو جاتے ہیں۔ اپنی مرضی سے وہ یہ گائے ذبح نہیں کر سکتے، اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ حالانکہ سورہ بقرہ یہ سب سے قرآن کی بڑی سورت ہے، اور سورہ بقرہ کا نام بھی اسی لیے ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ گائے کو ذبح کرو۔ اللہ نے فرمایا بنی اسرائیل کو کہ گائے کو ذبح کرو۔ کیوں ذبح کرو؟ اس لیے کہ وہ لوگ گائے کو اس طرح سمجھتے تھے جس طرح یہ لوگ سمجھتے ہیں۔ گائے کو وہ بھی خدا سمجھتے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے غرق ہونے کے بعد دریا پار ہو گئے، تو بنی اسرائیل نے ایک قوم کو دیکھا۔ یہ سورہ اعراف اسی صورت میں اسی 9 پارے میں اس کا ذکر ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ قوم ہے وہ بیل کی عبادت کرتے ہیں، تو ان لوگوں نے کہا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ جس طرح ان لوگوں کا خدا ہے بیل کی عبادت کرتے، ہمارے لیے بھی ایسا خدا بنا دے۔ یہ کس سے مطالبہ کر رہے؟ اللہ کے کلیم اللہ سے مطالبہ کر رہے، موسیٰ کلیم اللہ سے مطالبہ کر رہے کہ ہمارے لیے بھی صرف بیل کی طرح خدا بنا دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انکم قوم تجہلون، تم بڑے جاہل لوگ ہو، کہ تمہیں اتنا سمجھایا، اس دریا میں اللہ نے فرعون کو ظالم کو غرق کر دیا، تمہیں نجات دی، پھر بھی تم یہ مطالبہ کرتے ہو، تمہیں کوئی عقل نہیں آ رہی ہے؟ انکم قوم تجہلون، تم جاہل لوگ ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ گائے ذبح کرو۔ کیوں ذبح کرو؟ اس لیے کہ ان کے دل میں سے وہ جو گائے کی عظمت ہے، گائے کی ہیبت ہے، گائے کی بڑا پن ہے، وہ ختم ہو جائے۔ جب اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں گے تو ان کو پتہ چلے کہ یہ معبود نہیں ہے، یہ خدا نہیں ہے۔ تو آج بھی وہی بات ہے، جب مسلمان ذبح کرتے ہیں پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے خدا کی توہین کر دی۔ یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ خدا نہیں ہے، یہ گائے ہے۔ تو آزادی کا جو مقصد ہے، اللہ نے ہمیں آزادی دی۔ یہ بات مثال میں نے اس لیے دی کہ ہم لوگوں کو، کچھ لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا آزادی ملی ہے۔ یہ صرف مثال دی کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ آپ کو کیا آزادی ملی ہے، کہ آپ گائے کو ذبح کرتے آپ کو کوئی کچھ نہیں کہتا ہے، وہاں ذبح کرتے تو وہ بیچارے نہیں کر سکتے۔ اس طرح بہت ساری باتیں ہیں، ان کے سامنے شرک ہوتا ہے، کفر ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، وہ مسلمانوں کو کمتر سے کمتر سمجھتے ہیں، وہ مسلمانوں کو مسلح کہتے ہیں۔ یہ اللہ نے ہمیں یہ آزادی دی ہے، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ آزادی اللہ نے دی ہے، ہمیں اس ملک کے لیے محنت و جدوجہد کرنا چاہیے۔ ہمیں ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ جو کچھ بھی اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ آزادی دی ہے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں یہ ملک عطا کیا ہے، اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم آزادی کے ساتھ تیری عبادات کر سکتے ہیں۔ ہاں غلطیوں کوتاہی بھی ہے، یہ نہیں کہ ہم بالکل پاک صاف ہے، غلطیوں کوتاہی ہے، لیکن غلطیوں کوتاہی کس کی ہے؟ ہم سب کی ہے، ہم سب کی ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکے میں بری ذمہ ہوں۔ اس کی اصلاح ہمارا کام ہے، اعمال صالحہ یہ ہمارا کام ہے، اللہ کی اطاعت ہمارا کام ہے۔ قرآن مقدس میں 17ویں پارے میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ ہم نے زبور میں یہ لکھا ہے
کہ ہم زمین کو نیک اور صالح لوگوں کے حوالے کریں گے۔ اب صالح بننا، نیک بننا یہ تو ہمارا کام ہے، کام ہم ٹھیک نہیں کرتے اور پھر ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں سب کچھ چلتا ہے۔ پاکستان تو نہیں کرتے نا، کام تو ہم کرتے ہیں، رشوت ہم لیتے ہیں، چوری ہم کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی ہم کرتے ہیں، اپنی مرضی ہم کرتے ہیں، منمانی ہم کرتے ہیں، جو جی چاہتے ہیں وہی کرتے ہیں، پھر ہم الزام پاکستان پر لگاتے ہیں۔ پاکستان تو پاکستان زمین کا پاک ٹکڑا ہے، اللہ نے بنایا ہے۔ ہمارا کام ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اعمال صالحہ کریں، اور یہ ملک جو ہمیں عطا کیا ہے اس میں اخوت اور بھائی چارہ قائم کریں، اللہ رسول کی اطاعت کریں۔ یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ اور رسول کی اطاعت کریں۔ سب کے لیے حکم ہے، چاہے وہ بالا ہے یا ماتحت ہے، سب کے لیے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ہے، کوئی اس سے مستثنا نہیں ہے۔ چاہے اعلیٰ سے اعلیٰ منصب پر فائز ہو، وہ بھی اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کرے گا، اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا۔ اور ماتحت کو ایک اور حکم بھی ہے کہ جس درجے میں ماتحت ہے اس کو حکم ہے وہ اولو الامر منکم، اپنے سربراہ کی اطاعت کرے، اپنے امیر کی، اس لیے کہ پھر نظام نہیں چلتا ہے۔ گھر میں اگر سارے سربراہ بن جائے تو گھر ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ گھر میں ایک سربراہ ہو، اگر دو بھی بن جائے نا، دو بھی سربراہ گھر میں بن جائے پھر بھی گھر نہیں چلتا ہے۔ گھر میں ایک سربراہ بنے گا تب گھر کا نظام چلے گا۔ اس لیے اطاعت، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولو الامر منکم، ایثار اور قربانی، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، باہمی تعلق، اگر کہیں لڑائی جھگڑا ہو جائے، فساد ہو جائے تو آپس میں صلح کرنا۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان کے درمیان صلح کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ جو بھی اللہ نے عطا کیا اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، کسی حال میں بھی ناشکری، کسی حال میں بھی کفران، کسی بھی حال میں اللہ کی نعمتوں سے دور جانا، یہ کسی حال میں بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور اس آزادی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو پڑھیں، اللہ کے کلام کو سیکھیں۔ یہ قرآن یہ قانون ہے، یہ آئین ہے، یہ زندگی گزارنے کا اصول اور طریقہ ہے۔ جب ہم یہ سیکھیں گے، اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہمارا ملک بھی بہتر رہے گا، ہم بھی سکون کے ساتھ رہیں گے، اور ہمارے بعد آنے والے نسلیں وہ بھی سکون کے ساتھ رہیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم قرآن کی طرف رجوع کریں۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، آپ ہی بلند و بالا ہوں گے اگر آپ مومن ہیں۔